السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسد عباس پاکستان کی لو سٹی فیصل آباد سے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج صبح صبح واک کے لیے آیا اور سیدھا ہی قبرستان کی طرف آیا، کیونکہ یہ ہمارا آخری مقام ہے اور یہاں پہ ہم نے سدا رہنا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو دوستو آج یہاں پہ ولاگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً یہ محسوس ہوگا کہ یہاں سارے یہ دیکھیں ہمارے آباء و اجداد جو یہاں مدفن ہے، اور ہم نے بھی یہاں پہ ایک دن آ جانا ہے، کیونکہ یہ جگہ سدا رہنے کی نہیں ہے دنیا۔ تو ایک نہ ایک دن ہمیں بھی دنیا چھوڑ کر یہاں پہ آ جانا ہے، جہاں پر ہمارے آباء و اجداد، بھائی بزرگ، دوست، عزیز اقارب، چھوٹے بڑے، اپنے پرائے سب مدفن ہیں، اور سب کے لیے دعا ہے کہ مالک سب کی بخشش فرمائے اور آخرت میں سب کو یعنی کہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور بخشش کا ان کا وسیلہ بن جائے۔ تو دوستو یہ یہاں پہ آ کے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا سدا کسی کی نہیں، اور نہ ہی کوئی سدا دنیا میں رہ سکتا ہے۔ مثلاً سادہ سا کر لیں کہ یعنی کہ ابتدا سے لے کر 2025 تک، 1947 سے لے کر جب ہمارا پاکستان قیام پاکستان یا پاکستان علیحدہ ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک کتنی دنیا آئی اور کتنی دنیا یہاں سے چلی گئی۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ماں کے پیٹ سے باہر آتے آنکھیں بھی نہیں کھولی تھی اور وہ بھی چلے گئے، اور چلے ہم نے بھی جانا ہے۔ تو دوستو یہاں پہ جب میں پہنچا تو میرے خیال میں ایک میرے ذہن میں واقعہ ذہن نشین ہوا اور کوشش تھی کہ دوستوں کو سنا دے۔ تو دوستو آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت مشہور نام ہے بہلول دنا۔ ہارون رشید بادشاہ کے دور کا یہ فقیر ہے اور دنا ہے، بہت کامیاب ترین باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں کہ یہ لوگوں کو پڑھنے ڈال دیتا ہے۔ تو دوستو انہوں کا ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا، اور ایسے ہی صحرا تھا، بغداد کی گلیاں تھی، اور ایک دفعہ وہ بغداد کی گلیوں میں بغداد کے ایک مین چوک میں آ کے کھڑا ہو گیا، اور کبھی اوپر دیکھتا ہے کبھی نیچے دیکھتا ہے۔ تو جیسے ہی لوگوں نے اس سے دیکھا، پہچانا کہ یہ تو بہلول دنا ہے، تو سارے لوگ امڑ آئے، یعنی کہ وہاں پہ لوگوں کا رش بن گیا، اور انہوں نے کہا کہ آج پھر بہلول آیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آج بہلول کیا بات کرتا ہے، آج پھر کوئی نہ کوئی کام کی بات کرے گا، بہت ذہین شخص ہے، اور جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو بڑوں کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تو دوستو بہلول دنا بغداد کی گلی میں جب آ کے کھڑا ہوتا ہے تو لوگوں کا ہجوم ہو جاتا ہے ارد گرد، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بہلول آج خیر ہے، آج اس بغداد کے چوک میں کھڑے ہو، کیا نئی بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج اللہ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ اچھا تو پھر کیا بنا؟ بہلول کہتا ہے کہ اللہ مانتا ہے اور بندے نہیں مانتے۔ تو پھر اس نے کہا کہ صلح کروا رہا ہوں۔ پھر بالآخر نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ مان رہا ہے اور بندے نہیں مان رہے۔ تو کچھ ہی دنوں بعد لوگوں نے پھر بہلول دنا کو قبرستان میں دیکھا، اور وہاں پر بھی اتفاقاً انہوں نے کہا کہ آج پھر بہلول دنا سے جا کے پوچھتے ہیں کہ آج کیا ماجرا ہے، آج کی کیا خبر ہے، آج کس کام میں مصروف ہو؟ تو پھر ہی اتفاقاً لوگ پہنچے اور انہوں نے پوچھا، تو بہلول نے کہا کہ آج اللہ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ پھر کیا بنا؟ تو
بہلول دنا نے کہا کہ آج یہ مان رہے ہیں اور اللہ نہیں مان رہا، تو جب لوگوں نے کہا کہ آج یہ کیوں مان رہے ہیں اور اللہ کیوں نہیں مان رہا، انہوں نے کہا کہ آج یہ بالکل حرکت ان کی بند ہے، انہوں نے جو کیا وہ ان کے سامنے ہے، تو آج یہ معافی کے طلبگار ہیں۔ تو جب انہوں نے جیتے جی معافی نہیں مانگی تو آج اللہ انہیں معافی نہیں دے رہا، اللہ ان سے راضی نہیں ہو رہا۔ تو دوستو، پتہ اس واقعہ سے یہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر، جیسے یہ دنیا میں امیر ہونا یا غریب ہونا، مالدار، جائیداد، دولت، کوٹھیاں، بینک بیلنس، بنگلے، یہ ہونا، یہ کو معنی نہیں رکھتے۔ معنی تو صرف اللہ کے ہاں نزدیک ہونے کا ہے۔ معنی تو وہ رکھتا ہے کہ اللہ کے آپ پاکیزہ بندے بن جائیں، تقوی والے بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور دنیا میں بھی آپ کی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ آپ کو اچھے مقام سے نوازے گا۔ کوشش تو یہ کرنی چاہیے، اور جیسے بہلول دنا کا قصہ تھا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ آج سے ہی ہم اپنے اللہ سے صلح کر لیں اور اللہ کی طرف لپکیں، اللہ کے کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب شخص اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ پھر اس شخص کے کاموں کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے۔ تو دنیا میں دوستو، یہاں قبرستان آ کے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، سب فنا ہے، بس وہی زندگی ہے، وہی لمحہ ہے، وہی کام ہے جو ہم نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیے، کام وقف کر دیے، وقت وقف کر دیا، ان کے حکم کے مطابق کھانا، ان کے حکم کے مطابق لوگوں سے محبت کرنا۔ لوگ صلہ نہ بھی دے تو انسان کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے اور صلے کی توقع جو ہے وہ اللہ پر ہی رکھنی چاہیے۔ تو دوستو، کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت سنواریں اور دنیا میں رہ کر دنیا کو نہ سنواریں۔ دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں دنیا ہم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوگی، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت سنواریں۔ تو دوستو، ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کچھ اچھا دوستوں کے ہاں میسج چلا جائے، لوگ دوستوں کے کچھ سامنے اچھی گفتگو ہو جائے اور اچھی گفتگو کرنے کا موقع مل جائے، اور کچھ دوست ایسے کاموں میں جیسے صبح صبح آنا قبرستان میں اور اپنے بڑوں کی قبروں پر آ کے فاتحہ پڑھنا، تو اگر آج ہم یہ کام کریں گے تو کل کو ہماری اولاد بھی ایسے ہی ہمارے لیے بھی آئے گی اور فاتحہ بھی کہے گی اور دعا بھی ہوگی، تو اس اولاد کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو لائک کر دینا ہے، فالو کر دینا ہے اور شیئر بھی کر دینا ہے، اور بیل آئیکن کے بٹن کے اوپر بھی کلک کر دینا ہے تاکہ آپ میری ہر ویڈیوز آپ کو مل سکے، اور آگے شیئر بھی کر دینا ہے۔ شاید آپ کا ایک شیئر کیا کوئی سن کر اور سنور جائے تو اس میں آپ بھی ثواب میں شامل ہو جائیں گے جب تک وہ عمل کرتا رہے گا۔ تو دوستو، آج کا ولاگ اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملیں گے۔ تو آپ نے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ پھر اس یوٹیوب چینل کو سپورٹ کرو اور اس کو شیئر بھی کرو، اور انشاءاللہ تاکہ مجھے بھی باتیں کرنے کا ایک حوصلہ ملے گا اور میری بھی حوصلہ افزائی ہوگی، جس سے مجھے روزانہ کی بنیاد پر موقع ملے گا آپ سے گفتگو کرنے کا، اور آپ جو گفتگو کا لب لباب ہے وہ اپنے اس کمنٹ میں کمنٹ کر دینا کہ آپ کی بات یا جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ آپ کو کیسے لگی، تاکہ پھر مجھے بھی کچھ اور سنورنے کا موقع ملے گا میرے لیے۔ آپ بھی بہتر انشاءاللہ امید ہے الفاظ کا چناؤ کریں گے اور روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کو ویڈیوز سینڈ کریں گے۔ سب دوستوں کا شکریہ۔